ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔ اثر فتحی صاحب کے بعد میں زحمت دوں گا ہمارے ڈاکٹر سعید احمد فراری صاحب کو کہ زحمت فرمائے، اور آپ تو دست بستہ آ گئے جی دست شکستہ آنے والی نسلیں فخر کریں گی ہم پر، ہم اسرو جب ان کو دھیان آئے گا۔ تم نے فراق کو دیکھا ہے، فراق کو ہم نہیں دیکھ سکے، لیکن شمس الرحمن فاروقی صاحب کو ہم دیکھ چکے ہیں۔ 2019 اور 2017 میں ہمارے 2 مرتبہ ہماری ملاقات دلی میں ہوئی۔ میرے آج اس پروگرام میں آنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ میں فخر سے بیان کر سکوں میں نے شمس الرحمن فاروقی صاحب سے نہ صرف دیکھا بلکہ انہیں سنا بھی ہے اور ان سے ملاقات بھی کی تھی، اور ایک تفصیلی ملاقات کا وعدہ بھی کیا تھا انہوں نے، جو اب ممکن نہیں رہا۔ میں اردو ادب کے اوپر، اردو سے میرا تعلق اسکول کے زمانے میں تدریسی مطالعہ اور ابن صفی سے آگے نہیں پڑھ سکا۔ بمبئی میں جانے کے بعد انگریزی ناولس پڑھا کرتا تھا۔ مرحوم ڈاکٹر جاوید رحمانی صاحب نے ایک مرتبہ کہا، جو میرے اچھے عزیزوں میں سے تھے، کہ یار تو ہمیشہ انگریزی پڑھتے ہو، اردو کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کہ اردو ناول مجھ سے پڑھے نہیں جاتے، کیونکہ 20-25 صفحات تک وہ محبوبہ کے آنسو بند نہیں ہوتے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ انتہائی سطحی ناول، رومانی ناول جو اس وقت ہوا کرتے تھے، تو میں نے کہا کہ مجھ سے یہ پڑھا نہیں جاتا۔ تو اس نے کہا کہ اردو میں بھی بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں، ناولس لکھے ہیں، اور اس نے مجھے پہلا ناول جو دیا پڑھنے کے لیے قرۃ حیدر کا آگ کا دریا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہو کہ ایک شخص جو یعنی تدریسی اردو کے بعد میں چھوڑ دیا مطالعہ اور اس کو ڈائریکٹ آگ کا دریا دے دے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس زمانے میں ڈراموں سے وابستہ تھا، اور ڈراموں کے لیے ہم لوگ جو ہے مہا بھارت کا، ہندو میتھولوجی کا بہت باریکی سے ہم لوگ مطالعہ کرتے تھے۔ آپ کو پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کن لوگوں نے مہا بھارت کا مطالعہ کیا ہے۔ مہا بھارت کے اندر اتنی کہانیاں ہیں، ہزاروں کہانیاں اس میں سے نکل سکتی ہیں۔ تو ہم لوگ ڈراموں کی تلاش میں مہا بھارت پڑھتے تھے اور اس میں سے کہانیاں نکالتے تھے۔ تو اس وقت ہندو میتھولوجی کا ہمارا مطالعہ کافی اچھا تھا، تو مجھ کو آگ کا دریا 10% سمجھ میں آیا اس وقت۔ اور اس کے بعد جو، لیکن وہ پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ یہ ایک ایسا ناول ہے کہ ہم عالمی معیار پر اس کو رکھ سکتے ہیں، دنیا کی کسی بھی زبان کے ناول کے سامنے اس کو ہم رکھ سکتے ہیں کم سے کم۔ اس کے بعد دوسرا ناول جو ہے، کئی چاند تھے سرے آسمان کے چمک چمک کے پلٹ گئے، کئی چاند تھے سرے آسمان کے چمک چمک کے پلٹ گئے، نہ لہو میرے ہی جگر میں تھا، نہ تمہاری زلف سیاہ تھی۔ اس شعر سے انہوں نے جو یعنی کہ اس کا ٹائٹل لیا، کئی چاند تھے سرے آسمان۔ یقین جانو یہ اس ناول کو میں نے کتنی بار پڑھا ہے مجھے یاد بھی نہیں ہے، اور ہر مرتبہ جتنی مرتبہ پڑھتا تھا میں ایک نئی چاشنی ملتی تھی مجھ کو۔ اور میں شکر گزار ہوں ہمارے عزیز دوست شکیل مومن صاحب کا کہ یہ کتاب میں نے ان سے آرکھن لے کر یہ کتاب پڑھی تھی۔ ایک مرتبہ میرے ہاتھ میں میری اہلیہ نے دیکھا یہ کتاب، بولے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا کہ شکیل مومن میرے دوست نے دیا ہے۔ بولے کیوں لائے ہو؟ بولے پڑھنے کے لیے۔ بولے اپنی لائبریری میں تو رکھی ہے۔ تو اس میں اتفاق ایسا کہ وہ کتاب جو ہے میں دہلی سے لے کر آیا تھا، لیکن رکھنے کے بعد میں بھول گیا تھا پڑھنا، اور میری اہلیہ کو علم تھا کہ وہ کتاب اپنی لائبریری میں رکھی ہوئی ہے۔ خیر میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں زیادہ تر ہمارے دوست شکیل مومن صاحب سے یعنی ادھار لے کر سند حاصل کر کے جی،
اور وہ بہت ساری کتابیں میں پڑھنے کے بعد خریدی ہے میں نے. تو اگر آپ لوگ میری لائبریری میں کچھ کتابیں ایسی دیکھیں کہ جو آپ کو محسوس ہو کہ اس کے صفحات تو کھلے بھی نہیں ہیں تو مجھ پر شک مت کریے کہ آپ نے صرف لا کر رکھا ہے. وہ میں نے کتابیں پڑھنے کے بعد خریدی ہیں. خیر شمس الرحمان فاروقی صاحب کے بارے میں کیا بولوں گا. محمد حسن عسکری نے کہا ہے کہ حال ہی کے بعد فاروقی نے اردو تنقید کو ایک نیا معیار عطا کیا ہے. اور یہ بات انہوں نے اس وقت کہی تھی جب شعر شور انگیز شاید نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کہا تھا انہوں نے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی کتنی کتابیں آئی ہیں. تقریباً 50 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، جس میں سے میں 2 کتابیں پڑھ چکا ہوں، شعر شور انگیز اور کئی چاند تھے سر آسماں. اگر اس کو ایک مرتبہ پڑھنے تو ایک تو 25 دفعے تو پڑھ چکا ہوں میں ماشاءاللہ. اور اس کے بعد میں بہت سارے ابھی جو مولانا عمران صاحب نے کہا کہ کسی ادیب نے کہا ہے کہ اگر تنقید کے اردو تنقید کے عہد کو اگر ہم کسی نام سے منسوب کر سکتے ہیں تو عہد فاروقی ہونا چاہیے اس کا نام. تو یہ بات کہنے والے شمیم حنفی صاحب ہیں. شمیم حنفی نے اپنے کسی مضمون میں لکھا تھا کہ اس عہد کو عہد فاروقی کہنا چاہیے. اور اتفاق سے شمیم حنفی صاحب سے میری ملاقات 2019 میں دہلی میں ہوئی تھی. تو یہ دونوں شخصیات جو ہیں ہم نے ایک ساتھ ملاقات کی، ایک چھت کے نیچے ملاقات کی. اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ایسے ایسے شخصیات سے ہم نے ملاقات کی ہے. تھینکس ٹو سنجیو کپور جنہوں نے جشن اختتام منعقد کیا، اس کے اندر یہ شخصیات سے ہماری ملاقات ہوئی. اور اس کے بارے میں وارث علمی نے کہا تھا کہ شمس الرحمان فاروقی کے اوپر لکھنے کے لیے شمس الرحمان فاروقی جیسا علم چاہیے جو آج کی تاریخ میں کسی کے پاس نہیں ہے، آج موجودہ دور میں کسی کے پاس نہیں ہے. تو میری کیا شمار ہے کہ شمس الرحمان فاروقی صاحب کے اوپر کچھ بول سکتا ہوں. بس میں میرا خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے. شکریہ.